سب سے پہلے تو میں یہاں پر بار بار یہ بات اس بات کا تکرار بھی ہوئی اور یہ ریپیٹ ہوئی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تمام ادارے لڑکھڑا رہے ہوں، جب پاکستان کا سیاسی ماحول زیر عتاب ہو، پارلیمنٹ زیر عتاب ہو، جمہوریت زیر عتاب ہو، تو اس وقت پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک واحد بار ایسوسیشنز ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمیشہ جمہوریت کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے میدان میں کھڑے رہتے ہیں۔ اور جب ہم سوچتے ہیں کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہے، تو میرے خیال میں وہ جو جمہوری نظام ہے، وہ جو بار ایسوسیشنز کے الیکشنز ہے، وہ جو ان کی انٹرنل ڈیموکریسی ہے، میرے خیال میں وہی ان کو وہ اسٹرینتھ بخشتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کے سخت حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یقیناً اپنے اس قوم کو، اس ملک کو ان حالات سے نکالنے کے لیے تمام اداروں پر ریسپانسبلٹی آتی ہے، جوڈیشری پہ بھی آتی ہے، ہمارے صحافی بھائیوں پر بھی آتی ہے، پارلیمنٹ پہ بھی آتی ہے، سب سے زیادہ ریسپانسبلٹی سیاسی جماعتوں پر آتی ہے۔ اور میرے خیال میں جس دن سیاسی جماعتوں میں وہ جمہوریت آئے جو ہماری بار ایسوسیشنز میں ہے، تو میرے خیال میں اس دن ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہاں پر جو امریت رہی ہے پاکستان میں، اس کا آخری دن ہوگا۔ جب تک سیاسی جماعتوں میں انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہوگی، میرے خیال میں اس وقت تک ہم ملک میں جمہوریت کا مطالبہ نہیں کر سکتے اور حقیقی جمہوری نظام کا قیام یہاں پر ناممکن رہے گا، کیونکہ جب تک ہم وہ ادارے نہیں بنائیں گے، جب تک وہ انسٹیٹیوشنز ہم نہیں بنائیں گے، جس پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے پلیٹ فارم سے پھر ہم مقابلہ کر سکے، جب پولیٹیکل ڈیسیشنز میں جمہوریت نہیں ہوگی، سیاسی پارٹیوں میں فورمز نہیں ہوں گی، تو میرے خیال میں سسٹم اسی طرح ہی کنٹرول رہے گا اور ہم ایک کے بعد دوسری ایکشن ریپلے اس پورے نظام کی دیکھتے رہیں گے۔ ایک چیز چونکہ میں انتہائی مختصر کروں گا یہ بات اپنی ڈسکشن، کہ یہاں پر بات ہوئی جوڈیشری کی بھی، جہاں پر بات ہوئی صحافیوں کی بھی، بعض ہمارے صحافی حضرات نے کافی قربانیاں دی ہیں، بعض ہمارے جوڈیشری کے ہمارے ساتھیوں نے بھی کافی قربانیاں دی ہیں، لیکن بعض فیسیلیٹیٹر بھی رہے ہیں، بعض سہولت کار بھی رہے ہیں ان تمام آمرانہ اقدام کے جو پاکستان میں پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھے ہیں۔ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور ان کا احتساب ظاہری بات ہے ان سیاسی جماعتوں، ان سیاسی حکومتیں ہی نہیں کرنا ہے، لیکن وہ پھر مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اس مصلحت کی وجہ سے چونکہ ان کا احتساب نہیں ہوتا، تو اگر کل کوئی سہولت کار رہ چکا ہے تو آنے والے دنوں میں بھی ان کا وہ چونکہ ماضی میں نشان عبرت نہیں بنا، تو وہی ایکشن پھر ریپیٹ ہوتا ہے، اور اس کے روک تھام کے لیے اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے پھر یہ عمل بھی سیاسی جماعتوں ہی نہیں کرنا ہے، اور اس کے لیے ان کو اپنی ایک مورل سٹینڈنگ سب سے پہلے پیدا کرنی ہوگی اس عمل کرنے سے پہلے۔ ایک واحد چیز جو کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اویئرنس پہلی دفعہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی طول عرض میں دیکھ رہے ہیں۔ میں صرف وزیرستان کی بات نہیں کروں گا، یہ وزیرستان سے لے کر چمن، چمن سے لے کر لاہور، لاہور سے لے کر کراچی تک پہلی دفعہ ہم پاکستان کے عوام میں یہ اویئرنس ایٹ لیسٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار یہاں کی جو حکومت ہے اس کو نہیں کر رہے ہیں، وہ اس تمام جو حالات ہے یہاں کا انسانی حقوق کا برا حال ہے، یہاں کے اگر معیشت کا برا حال ہے، تو وہ ظاہر بات ہے وہ اکراس دا بورڈ یہ ایک اتفاق ہے کہ اس کی ذمہ دار جو ہے وہ ہماری فوجی قیادت ہے۔ میں ایک فرد کا نام نہیں لوں گا کہ میں یہاں پڑھا کر جنرل باجوہ، جنرل فیض کا نام لوں، کیونکہ وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بحیثیت ایک ادارہ کر رہے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان میں سے ان کے ادارے کے ایک فرد نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ تو میں اگر کروں گا تو پورے ادارے کی بات کروں گا، اور پورا پاکستان بھی آج اس بات پر متفق ہے کہ آج کے پاکستان کے حالات کی ذمہ دار پاکستانی فوج ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ عمران خان کو کوئی ذمہ وار قرار نہیں دے رہا۔ آخر میں
जानी खेल में जो हो रहा है, यकीनन एक दुख होता है, तकलीफ होती है कि फिर हम कहां जाएं। ये गिला हमारा पाकिस्तान की सियासी क़यादत से भी है, सहाफी बिरादरी से भी है कि 18 दिन हो गए हैं वहां पर लाश समेत लोग एहतजाज कर रहे हैं। और मुतालबा उनका क्या है? मुतालबा उनका यह है कि आप यहां पर जो दहशतगर्दों के ग्रुप है उनके खिलाफ आप ऑपरेशन करें, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके जो मराकज़ उनका खात्मा करें। लेकिन नहीं हो रहा और फिर सिस्टम भी कंट्रोल है। तो ये पाकिस्तानी स्टेट की जो पॉलिसी है उसको भी डिफाइन करती है, लेकिन वो जो हमारे फौजी क़यादत उनके जो फैसले हैं वो तो, लेकिन हमारे जो सियासी क़यादत है वो क्यों खामोश? पाकिस्तान की मीडिया क्यों खामोश? क्या वो भी उनकी उसी पॉलिसी का हिस्सा है? तो मेरे ख्याल में उनके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जो साथी अली वजीर जो आजकल कराची में एक इसी इजहार राय के बुनियाद पर वो कैद है और उनका अब आज की जुडिशरी का मैं आपको जो हाल 3 महीने तक उनका केस हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा, फैसला नहीं आ रहा था। 3 महीने तक उनका फैसला हाई कोर्ट उनकी बेल एप्लीकेशन का फैसला नहीं दे रही थी। 3 महीने बाद उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो मेरे ख्याल में ये एक सियाबाब है पाकिस्तान की जुडिशरी का भी। और जाहिर बात आखिर में फिर इन सब से निकलने के लिए बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी सियासी जमातों की बनती है और सियासी जमातों को हकीकी जमहूरियत के क़याम के लिए सबसे पहले अपने इदारों में जमहूरियत कायम करनी होगी। आखिर में फिर सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और बाकी जितने भी इदारों के ताउन से ये प्रोग्राम हुआ है उन सबके मशकूर है कि उन्होंने हमें दावत दी। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।